نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت و عزیزان محتشم، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے عظیم پیشوا امام ربانی مجدد الفسانی وقت کے عارف باللہ عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی المعروف مجدد پاک علیہ الرحمہ آپ کی سیرت مقدس آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باسعادت ہند کے مقام سرہند میں 971 ہجری کے اندر ہوئی۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا شیخ عبد الاحد فاروقی چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جید عالم دین اور ولی کامل تھے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد ماجد شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کئی علوم حاصل کیے۔ آپ کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی محبت بھی اپنے والد ماجد سے ملی تھی۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، فرمایا اس فقیر کو عبادت نافلہ خصوصاً نفل نمازوں کی توفیق اپنے والد ماجد سے ملی ہے۔ والد ماجد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے بھی آپ نے فائدہ حاصل کیا۔ مثلاً مولانا کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بعض مشکل کتابیں پڑھی، اور حضرت مولانا شیخ محمد یعقوب صرفی کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کتب حدیث پڑھی اور سند لی۔ حضرت قاضی بہلول بدخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ ساتھ تفسیر و حدیث کی کئی کتابیں پڑھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 سال کی عمر میں علوم ظاہری سے سند فراغت پا لی۔ آپ نے تمام علوم سے سند فراغت حاصل کر لی۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تدریس نہایت دل نشیں تھا۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ہمارے جو اسلاف اولیاء امت تھے وہ سارا دن تدریس بھی فرماتے تھے۔ آج کے جاہل پیر وہ یہ کہتے مدرسوں میں کیا پڑھا ہے، مسجد میں کیا ہے۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدرس تھے، آپ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، آپ تفسیر کی کتاب تفسیر بیضاوی پڑھایا کرتے تھے، ہدایہ یہ بھی آپ فقہ کے اندر بطور سبقن اپنے طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن اسباق پڑھانے کے ساتھ ساتھ ظاہری و باطنی اصلاح سے بھی طلباء کو نوازتے، علم دین کے فوائد اور اس کے حصول کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے علم و علماء کی اہمیت بیان فرماتے۔ جب کسی طالب علم میں کمی یا سستی ملاحظہ کرتے تو احسن انداز کے ساتھ اصلاح فرماتے۔ حضرت بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں میں جوانی کے عالم میں اکثر غلبہ حال کی وجہ سے
پڑھنے کا ذوق نہ پاتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمال مہربانی سے فرماتے سبق لاؤ بیٹا، سبق پڑھو، کیونکہ اگر تم اسی طرح رہے تو جاہل صوفی تو شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، وہ تو شیطان کا مذاق بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دیکھیں تدریس کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے، کس طرح پیار کرتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر و مرشد، وقت کے عارف باللہ فنا فی اللہ حضرت خواجہ باقی محمد باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے آپ نے اجازت و خلافت حاصل کی۔ آپ اپنے مرشد کا حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی کا بڑا ادب کرتے تھے، آپ بہت ہی ادب و احترام بجا لاتے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس مرید خاص کو بھی بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے۔ ایک روز حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجرہ شریف میں تخت پر آرام فرما رہے تھے تو حضرت خواجہ باقی باللہ دوسرے درویشوں کی طرح تنہا تشریف لائے۔ جب حجرے کے دروازے پر پہنچے تو خادم نے حضرت مجدد الفسانی کو بیدار کرنا چاہا، آپ کے مرشد نے سختی سے منع فرمایا اور کمرے کے باہر ہی آپ کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت مجدد الفسانی کی آنکھ کھلی، باہر آہٹ سن کر آواز دی، کون ہے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا فقیر محمد باقی ہے۔ آپ کی آواز سنتے ہی آپ فوراً باہر آئے، اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اپنے شیخ کے سامنے با ادب بیٹھ گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے آج کے پیر اپنے مریدوں کی کس طرح تذلیل کرتے ہیں، کس قدر حقیرانہ انداز کے ساتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی کرو یہ بھی کرو، مرشد کا کام کرو گے تو فیض ملے گا۔ ہمارے اکابرین نے اس طرح تعلیم نہیں دی، ہمارے اکابرین کی تو تعلیم یہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو تعلیم یہ ہے کہ آپ کے مرید اگر آرام کر رہے ہیں تو آپ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جب مرید اٹھتا ہے تو بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ کا طریقہ کار تھا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے بیٹا حق کے سامنے ڈٹ کے رہنا ہے، حق کے سامنے کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، حق کے علم کو تھام کر رکھنا ہے۔ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی نے ٹکر لی اور وہ کہتے تھے ہمارے آگے جھکو، اور حتیٰ کہ آپ کو قید کر دیا گیا، قید و بند کی آپ نے صعوبتیں بھی برداشت کی، لیکن آپ اندازہ لگائیے میرا امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی غیر باطل قوت کے سامنے نہیں جھکے۔ آپ کو جب قید کے اندر بند کر دیا گیا، آپ کو کہا گیا کہ آپ آئیں ہماری ادھر درگاہ کے اندر آ کر ہمیں سجدہ کریں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید کامل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ گردن اگر جھک سکتی ہے رب رسول کے آگے جھک سکتی ہے، یہ گردن کسی آگے اور کے آگے جھکنے والی نہیں ہے، یہ کٹ تو سکتی ہے جھک نہیں سکتی۔ جب آپ کو لایا گیا نا دربار کے اندر، وقت کے بادشاہ کی دربار کے اندر، تو آپ نے اس نے طریقہ کار ایسا رکھا تھا کہ وہ دروازہ چھوٹا سا بنایا تھا، جو بھی آتا پہلے منہ آگے کرتا تو خود بخود سجدہ ہو جاتا۔ حضرت مجدد پاک جب آئے تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک پہلے اندر داخل نہیں کیا، بلکہ پہلے پاؤں کو داخل کیا اور بتلا دیا اور اس بات کا واضح اعلان فرما دیا، فرمایا تو کیا یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے آگے آ کر اپنے چہرے کو جھکاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تیرے چہرے کے آگے میرے پاؤں ہی آ سکتے ہیں، کیونکہ تو ظالم ہے، ظالم کے آگے کبھی بھی شیخ احمد سرہندی جھکنے والا نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک بار نا تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا، اپنے مریدین کے اندر جلوہ گر تھے، فرمانے لگے کہ میں اپنی کمزوریوں پر غور بھی کرتا ہوں اور عاجزی و انکساری تو آپ کے اندر بہت زیادہ تھی، آپ کے اندر عجز و انکساری کا غلبہ تھا۔ اسی دوران بمصداق حدیث سرکار کا فرمان ہے نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکایا اللہ اس کی عزت کو اور بلند کر دیتا ہے۔ آپ نا یہ والا جملہ
رب ذوالجلال کی جانب نہ چہرہ مقدس کر کے نہ متوجہ ہو رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ مولا تیرے نبی کا فرمان ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے جھکاتا اللہ اس کی عزتوں کو اور بلند کر دیتا ہے۔ میں تو اپنے مریدین کی اصلاح کرتا ہوں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اتنا بات کرنا تھی۔ آواز آئی غفرت لک ولمن توسل بک بواسطۃ او بغیر واسطۃ الی یوم القیامہ۔ اے شیخ احمد سرہندی، رب نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے ان تمام لوگوں کو بھی بخش دیا ہے جو تیرے وسیلے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ مجھ تک پہنچیں۔ اس کے بعد مجھے حکم دیا گیا، حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں میں اس بشارت کو ظاہر کر دوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مقدس، آپ کی زندگی مبارک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تلاوت قرآن مجید ہو، آپ سواری پر بیٹھتے 7 سپارے دوران سفر پڑھ لیا کرتے تھے، آپ کا معمول مقدس تھا، آپ دن رات رب ذوالجلال کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت بکثرت فرمایا کرتے تھے، اور نماز کے بارے میں آپ بڑی سختی فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے میں نے اپنی زندگی میں جب سے شعور اور ہوش سنبھالا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، جب بھی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، یا تو جماعت کروائی ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کو لاکھوں سلام۔